کویت کی جانب سے پاک کویت دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویت کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط ہوئے تھے۔ کویتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقاتیں۔ کویتی وزیر خارجہ نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام سے اظہار تشکر کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر دھاندلی سے عہدے سنبھالنے کا الزام لگا دیا۔ نواز شریف پر بھی ماضی میں آر او الیکشن سے کامیاب ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار قرار دیا۔ میرپور کے انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹکام کے مرکز پر ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پر سخت حملوں کی دھمکی۔ کہا اردن میں امریکی فوج پر حملہ کرنے پر ایران کو سخت سبق سکھائیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی حمایت یافتہ مسلح ملیشیا گروپس دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں پر حملہ عراقی حکومت کی کوارڈینیشن سے کیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی اڈوں اور سینٹکام کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ حملہ امریکی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ جب تک امریکہ ایران کے خلاف دھمکیاں اور غیر قانونی اقدامات جاری رکھے گا، مزاحمت جاری رہے گی۔ امریکی سینٹکام کا ایران کے تمام میزائل کامیابی سے روکنے کا دعویٰ۔ امریکی اور سعودی افواج کے عراق میں مبینہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے مراکز پر حملے سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کا جواب قرار دیا۔ عراقی ملیشیا کے مطابق حملوں میں 20 اموات ہوئیں، 32 افراد زخمی ہوئے۔ حملے ملیشیا کے ہیڈ کوارٹرز پر کیے گئے۔ سب سے بڑا حملہ صوبہ نینوا میں ہوا جہاں 10 افراد مارے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق کارروائی ڈرون حملوں کے جواب میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر کی گئی۔ امریکی فوج نے کہا کہ حملے ایران سے وابستہ مسلح گروہوں کے خلاف کیے گئے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ سعودی عرب کا اس سے پہلے مشرقی علاقے میں تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی عرب پر دیگر ممالک سے کیے گئے حملوں سے ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ حملوں کے بعد عراقی وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی وزیر خارجہ کے قطر، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے۔ وزراء خارجہ کی ایران نواز گروپوں کے حملوں کی مذمت۔ امریکہ اور ایران کے آبنائے ہرمز کے معاملے پر بھی کشیدگی برقرار۔ ایران نے عمان کی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے عارضی انتظام کی تجویز مسترد کر دی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے کبھی بھی عمان کے ساحل کے ساتھ واقع جنوبی راستے کو تسلیم نہیں کیا۔ ہرمز میں جنوبی راستہ بنانا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہے۔ امریکی حکام نے آبنائے ہرمز پر ایرانی مطالبات کو غیر ضروری قرار دیا۔ کہا ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، اس میں کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور کاروباروں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم۔ ایف بی آر اصلاحات پر اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا مختلف شعبوں میں ٹیکس کی استعداد کے تخمینے کے لیے جامع اور سائنٹیفک طریقہ کار وضع کر کے پیش کیا جائے۔ چیئرمین ایف بی آر اور سینئر افسران ہر ماہ کے پہلے ہفتے کراچی میں موجود ہوں تاکہ کاروباری برادری کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ قومی مربوط ڈیجیٹل پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 کی سہولیات وفاقی اداروں کو دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب میں مانسون کا چوتھا سپیل داخل۔ گجرانوالہ میں ایک ہفتے کے دوران بارش کا دوسرا ہیوی سپیل۔ بدھ کی صبح ریکارڈ کی گئی 180 ملی میٹر بارش سے شہر کے تینوں انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ جی ٹی روڈ، سیالکوٹ روڈ اور اسپتال روڈ سمیت کئی نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والے پانی کو بارش رکنے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد نکال دیا گیا۔ گجرات میں ظہور الہی اسٹیڈیم، جی پی او اور ضلع کونسل سمیت مختلف علاقے اب تک بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لاہور میں بھی وقفے سے دن بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کی حالیہ بارشوں کا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ حالیہ بارشوں مختلف جگہوں سے نالہ ڈے کے بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال۔ مریدکے کے دیہات ننگل عیسیٰ، کوٹلی، کوروٹانہ، ننگل سہدہ، نورپور، کرشی والا، لوہارہ والا، لدھے والا، مومنا والا، ڈیرہ اولک، رستم پورہ، بڈھنکے اور ڈہر گاؤں زیر آب آ گئے۔